یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے چینی کارکنوں کی قربانیاں۔ دنیا بھر سے چین کے نئے قمری سال کی مبارکباد کا سلسلہ جاری، اور جشن بہار کی مناسبت سے دنیا بھر میں رنگا رنگ سرگرمیاں جاری۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں کام کرنے والے چینی ماہرین نے تعمیراتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے اپنی جشن بہار کی تعطیلات کو بھی قربان کر دیا ہے۔ خاص طور پر ہائیڈرو پاور پروجیکٹس پر مصروف عمل 500 سے زائد چینی ملازمین نے جشن بہار کی چھٹیوں کے دوران بھی کام جاری رکھا۔ جشن بہار کی تعطیلات ان ایام میں آتی ہیں جب دریاؤں میں پانی بہت کم ہوتا ہے، لہٰذا ان دنوں ایسے منصوبوں پر کام کی رفتار کو بڑھانے کے لیے بہت موزوں خیال کیا جاتا ہے۔ چائنا گیجوبا گروپ کے سوکی کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر مینیجر شوچی ہاؤ نے چینی میڈیا کو بتایا کہ جشن بہار کی تعطیلات کے دوران کام کرنے والے چینی ملازمین کو تہوار کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے کمپنی کی جانب سے جشن بہار کی روایتی سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا۔ اس دوران پاکستانی کارکنوں نے بھی اپنے چینی بھائیوں کی خوشیوں میں بھرپور شرکت کی۔ ایسے ہی ایک کارکن کاشان نے بتایا کہ میں نے 4 سال تک چین میں تعلیم حاصل کی ہے۔ روانی سے چینی بولنے والے اس نوجوان نے کہا کہ چینی ثقافت نے ہمیشہ انہیں اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ پروجیکٹ پر منعقد ہونے والی اس اہم تہوار کی سرگرمیوں نے انہیں دوبارہ چینی ثقافت کی دلکشی کا احساس دلایا ہے۔ انہوں نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سوکی کناری ہائیڈرو پاور اسٹیشن کے 2024 میں فعال ہونے کی امید ہے۔ اپنی مکمل فعالیت کے بعد یہ پاور اسٹیشن پاکستانی صارفین کو سالانہ 3.2 بلین کلو واٹ صاف بجلی فراہم کر سکتا ہے۔ چین کے نئے قمری سال کے موقع پر کئی ممالک کے سیاستدانوں، بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندوں اور زندگی کے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے چینی عوام کو نئے سال کی مخلصانہ اس موقع پر سب کو چینی نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور چینی عوام اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے خرگوش کے سال میں نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ مولڈووا کی وزیر اعظم نتالیا گاور نے کہا کہ چین کے جشن بہار کے موقع پر مولڈووا کی حکومت کی جانب سے اور اپنی جانب سے میں چینی عوام کو تہوار کی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، اور نئے سال میں سب کی کامیابی، خوشی اور بھلائی کی خواہش کرتی ہوں۔ خرگوش کا نیا سال مبارک ہو۔ فرانس کے سابق وزیر اعظم یان پیئر ریفرن نے کہا، میں تمام چینی دوستوں کو خرگوش کے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کو اور آپ کے تمام رشتہ داروں اور دوستوں کو جشن بہار کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس نئے سال میں چین اور فرانس کے تعاون و تبادلوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ روسی وزیر ثقافت لیمو بیمووا نے کہا کہ میں اس خوبصورت اور خاندانی میلاد کے تہوار کے موقع پر اپنے تمام چینی دوستوں اور چین کے باشندوں کو تہوار کی مبارکباد پیش کرتی ہوں اور سب کی اچھی صحت کی خواہش کرتی ہوں، خواہ وہ بوڑھے ہوں یا بچے۔ زیمبیا کی وزارت اطلاعات و ذرائع ابلاغ کے ڈائریکٹر تھابو کاوناگ نے کہا، ہم اس خوشی کے موقع پر چینی عوام کو اس اہم تہوار کی مبارکباد دیتے ہیں۔ چین کے روایتی جشن بہار کے موقع پر بہت سے ممالک خرگوش کے نئے سال کو منانے اور چینی عوام کو نئے سال کی مبارکباد دینے کے لیے رنگا رنگ تقریبات کا انعقاد کر رہے ہیں۔ جشن بہار کی تعطیلات کے دوران نئے سال کی تقریبات کا انعقاد برطانیہ کے دارالحکومت لندن کے وسط میں کیا جا رہا ہے، جس میں مقامی لوگوں اور دنیا بھر سے آئے ہوئے سیاحوں کی ایک بڑی تعداد شرکت کرتی ہے۔ جشن بہار کے تہوار کے دوران اٹلی کے شہر میلان کے مرکز میں نئے سال کی مبارکباد کے پیغامات کو دکھانے کے لیے ایک بڑی اسکرین کا استعمال کیا گیا، اور شمالی اطالوی شہر ٹورین کی بلند ترین عمارت پر چینی باشندوں کو نئے سال کی مبارکباد دینے کے لیے فو کا لفظ وہاں روشن کیا گیا۔ میلان اٹلی کی میئر سارا نے کہا، مجھے امید ہے کہ یہ سال خوش اور پرمسرت گزرے گا۔ یہ سال سب کے لیے اچھا آغاز ہو
اور نیا سال سب کے لیے بہت مبارک ہو۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک کے چائنا ٹاؤن میں ڈریگن اور شیر ڈانس، ہائی پول پرفارمنس اور گانے اور رقص کی پرفارمنسز نے حاضرین کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ اس کے علاوہ برکت کی دعا کے لیے لفظ فو لکھنے کی سرگرمی کا بھی مقامی لوگوں نے خیر مقدم کیا۔ تقریب کے دوران تھائی لینڈ کی شہزادی سرندھورن نے ویڈیو پیغام جاری کیا۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا کے چائنا ٹاؤن میں بہت سے اسٹالز کو تہوار کی سجاوٹ جیسے کہ سرخ لالٹینوں سے سجایا گیا۔ بازار میں جشن بہار کے استقبالیہ پھول، خرگوش کے ماڈلز، تہوار کے خصوصی ملبوسات اور روایتی کھانے جا بجا لگے اسٹالز پر موجود ہیں۔ چینی قمری سال کے پہلے روز 22 جنوری کو ترکیہ میں تیز ترین میڈ ان چائنا سب وے سرکاری طور پر فعال ہو گئی۔ یہ سب وے استنبول ہوائی اڈے اور شہر کے مرکز کو جوڑنے والی ایک نئی سب وے لائن ہے۔ یہ چین کی جانب سے تیار کردہ پہلی خودکار ڈرائیور لیس سب وے ہے جو بیرون ملک کام کر رہی ہے۔ اس سب وے کی رفتار 120 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ استنبول ایئرپورٹ میٹرو لائن کی کل لمبائی 34 کلومیٹر ہے اور یہ استنبول کے 3 اضلاع میں 9 اسٹیشنوں سے گزرتی ہے۔ ٹرین کے افتتاح کے بعد اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس کے فعال ہونے کے بعد روزانہ ٹریفک کا اوسط حجم 8 لاکھ افراد تک پہنچ سکتا ہے۔ ترکیہ کے وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ آئندہ 30 برسوں میں اس سب وے لائن سے ترکیہ کو تقریباً 3.01 ملین امریکی ڈالر کی بچت ہوگی اور سڑکوں کی دیکھ بھال کے اخراجات اور فضائی آلودگی میں کمی ہوگی۔ عوام کو تیز رفتار سفری سہولت میسر آئے گی۔ فرانس اور جرمنی کے درمیان جنگ کے بعد مصالحت کی علامت الیسی معاہدے پر دستخط کی 60ویں سالگرہ کے موقع پر فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور جرمن چانسلر شولز نے 22 تاریخ کو پیرس میں ملاقات کی اور ایک یادگاری تقریب میں شرکت کی۔ متعدد بحرانوں اور اختلافات کے باوجود فرانس اور جرمنی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باہمی شراکت داری کے تعلقات کو فروغ دیتے ہوئے ہمہ جہت تعاون کو گہرا کرنے کی امید رکھتے ہیں تاکہ مشترکہ طور پر ایک زیادہ لچکدار، پائیدار اور مزید آزاد یورپ کی تعمیر کی جا سکے۔ ایمانوئل میکرون نے کہا، عالمی افراتفری کے پیش نظر فرانس اور جرمنی کو اس مثالی صورتحال کو برقرار رکھنا چاہیے، یعنی یورپ کو زیادہ متحد ہونے اور اپنی تقدیر پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق 22 تاریخ کی صبح امریکی ریاست لوزیانا کے بیٹن روڈ شہر میں وسیع پیمانے پر فائرنگ ہوئی جس کے نتیجے پہ 12 افراد زخمی ہو گئے۔ فائرنگ سے کچھ دیر پہلے مقامی وقت کے مطابق 21 تاریخ کی رات 10:22 پر کیلیفورنیا کی لاس اینجلس کاؤنٹی کے مونٹیرو پارک شہر میں فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا۔ اسلحہ بردار شخص نے ایک ڈانس ہال میں فائرنگ کی جس سے کم از کم 10 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہوئے۔ انسداد اسلحہ کی تنظیم مومز ڈیمانڈ ایکشن کی بانی شینن واٹسن نے NBC کے ساتھ 22 تاریخ کو ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ میں حالیہ دنوں رونما ہونے والے فائرنگ کے واقعات نہایت افسوسناک ہیں اور امریکہ گن وائلنس کے بڑھتے ہوئے بحران کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ہمیں اس طرح نہیں جینا اور نہ ہی ہمارے پیاروں کو اس طرح مرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے رہنماؤں سے ملک میں گن وائلنس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہر سطح پر کارروائی کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ افغان عبوری حکومت کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی وزارت نے 22 تاریخ کو اعلان کیا کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران افغانستان میں سرد موسم اور کاربن مونو آکسائیڈ زہر کے کمروں میں بھر جانے کی وجہ سے 100 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی وزارت کے ترجمان شفیع رحیمی نے بتایا کہ مختلف صوبوں میں کم از کم 104 افراد ہلاک ہوئے اور اس کے علاوہ کم از کم 50 رہائشی مکانوں کو شدید برف باری سے نقصان پہنچا ہے۔ ڈان نیوز کے مطابق سردی نے پہلے سے ہی مشکلات کے شکار افغانوں کو مزید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے، جن کے پاس خوراک، پینے کے پانی اور گرمائش پیدا کرنے والے آلات کی کمی ہے۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔